حضرات ذی وقار سامعین محترم، ہمارے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ جب غزوہ خندق میں تشریف لے گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی اپنے مبارک ہاتھوں سے خندق کھودی اللہ اکبر، اور پھر خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنے جسم مبارک پر مٹی کو بھی اٹھایا۔ اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس غزوہ کو قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ سورہ احزاب کے نام سے حزب کہتے ہیں ایک لشکر کو، اس کی جمع ہے احزاب، بہت سارے لشکر آ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبیلہ غطفان کے دو سرداروں کو بلایا، عیینہ بن حصن اور حارث بن عوف کو، اور یہ بعد میں دونوں مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اس موقع پر رسول اللہ کے مقابلے میں آئے بیٹھے تھے اور 25,000 کا لشکر لے کر مدینہ پاک کا محاصرہ انہوں نے کیا ہوا تھا۔ جب یہ دونوں آ گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کو فرمایا، ارأیتکما ان جعلت لکم ثلث تمر المدینۃ اترجعان بمن معکما۔ حضور نے فرمایا کہ میں آپ کو مدینہ پاک کی کل جو کھجوروں کی آمدنی ہوگی اس کا تیسرا حصہ میں تمہیں دے دیتا ہوں، اور یہ جو تم نے محاصرہ کیا ہوا ہے ان کو لے کر تم واپس چلے جاؤ۔ فقالا، ان دونوں نے کہا کہ نہیں، توتینا نصف تمر المدینۃ، مدینہ پاک کی جتنی کھجوریں ہوں گی اس کا آپ نصف دیں تو ہم واپس چلے جائیں گے، ثلث ہمیں قبول نہیں۔ فابا رسول اللہ ان یزیدہما علی الثلث، نبی علیہ السلام نے انکار فرمایا کہ ایسے نہیں ہوگا، تیسرا حصہ اگر لے کر تم یہ محاصرہ اٹھانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ فردیہ بذالک، کچھ دیر حضور کے ساتھ گفتگو کرنے کے بعد وہ دونوں راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے، ہم ثلث کھجور لے لیتے ہیں، ہمارا معاہدہ ہو گیا تو ہم چلے جاتے ہیں اپنا لشکر لے کر۔ فاحضر رسول اللہ الصحیفۃ والدوات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کاغذ بھی منگوایا اور دوات اور قلم بھی منگوایا۔ واحضر عثمان بن عفان، اور حضرت عثمان غنی کو بلایا کہ آپ اپنے ہاتھ سے یہ دستاویز لکھیں۔ عثمان غنی جب وہ دستاویز لکھ رہے تھے، حضور نے فرما دیا یہ لکھو، تو اس دوران عباد بن بشر قائم علی راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقنع فی الحدید، عباد بن بشر جو ہے وہ پورا جنگی لباس پا کر حضور کے سر اقدس کے پاس بطور محافظ کھڑے تھے۔ فاقبل اسید بن حضیر الی رسول اللہ ومعہ الرمح، جب یہ معاہدہ لکھا جا چکا تو اس دوران حضرت اسید بن حضیر بھی آ گئے۔ ولا یدری بما کان من الکلام، انہیں نہیں پتہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا گفتگو فرما چکے ہیں اور کیا معاہدہ لکھا جا چکا ہے۔ فلما جاء الی رسول اللہ، جب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ قدس میں حاضر ہو گئے، وعیینہ بن حصن ماد رجلیہ بین یدی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عیینہ بن حصن ایسے دونوں پاؤں حضور کے سامنے پھیلا کر بیٹھا تھا۔ جب وہ معاہدہ
لکھوا رہا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو حضرت اسید بن حضیر نے بغیر رسول اللہ سے پوچھے، اور آپ کو یہ بھی پتہ تھا کہ خطرات کتنے ہیں، اور 25,000 کے مقابلے میں 1500 کھڑے ہیں، تو حضرت اسید بن حضیر نے یہ نہیں کہا کہ آج تھوڑی سی بات جو ہے نا وہ ناموس رسالت پر ہلکی کر دی جائے، کیونکہ حالات بالکل نہیں ٹھیک، آگ لگانے والی بات تھی، سردار تھا وہ۔ تو حضرت، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہے۔ آپ نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ حضور یہ بے ادبی بنتی ہے کہ نہیں بنتی، بنتی ہے تو کتنی بنتی ہے، کس حد تک میں آپ کی عزت پر بات کر سکتا ہوں۔ کل غلو فی حقی تقصیر، ہمارے بزرگ یہ لکھ گئے جس حد تک بھی کوئی غلو کرے نا حضور کی شان میں، پھر وہ کہے گا کہ رضا نے ختم سخن اس پر کر دیا۔ غلو ہے ہی کوئی نہیں، ہر کل غلو فی حقی تقصیر، جتنا بھی کوئی غلو کرے آخر کہے گا کہ میں نے کچھ بھی نہیں حضور کی شان بیان۔ تو حضرت اسید بن حضیر جو ہمارے کلپ یہود و نصارہ کے ایجنٹ کیبلوں پر وہ نیٹ پر چلاتے ہیں، یہ دیکھو جی یہ مولوی صاحب ممبر پر کیا بیان کر رہے ہیں، یہ دیکھو جی صحابی حضور کے سامنے کیا بات کر رہے ہیں۔ کیوں جی؟ تم نے پڑھے جو سکول کے اندر پیاری نبی کی پیاری باتیں، تسی وہ زنانی ایک نپی ہوئی جڑی حضور تے کوڑا سٹدی سی، تسی اے پڑھیا ہوندا تو کدی بھی یہ گلاں نہ کردے۔ ہاں جی، تسی یہود و نصارہ دی ایجنٹیاں تو سب پڑھیا جو کچھ ہے تو بیان بھی ہو جے کرنا ہے، مولوی خادم پڑھیا جے وے تو پھر بیان اے ہی کرنا۔ اب دیکھیں جی صحابی رسول کیا کرنے لگے اور کن کے سامنے کرنے لگے، جن کے سامنے سانس بھی نہیں لیتے تھے صحابہ، اور ایسے بیٹھتے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے، ایسے بیٹھتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن برائدہ، اپنے ابا جی حضرت برائدہ صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے تو فلم نرفع رؤوسنا اعظاما لہو، ہم نے کبھی ایسے بھی سر نہیں کیا تھا حضور کی تعظیم کی وجہ سے، کہ کہیں ایسے کرنے میں بے ادبی نہ بن جائے۔ ہاں جی، اور پھر عروہ بن مسعود کی گواہی بھی موجود، کہا کیا، انہیں کہا مکے والے ہو، میں بڑے بڑے درباراں چ گیا، جڑا میں محمد عربی دے دربار دا منظر ویکھیا میں کدھرے نہیں ویکھیا۔ کیوں جی؟ یہ سارے اپنی ساری گلاں اپنی جگہ، لیکن جدوں حضرت اسید بن حضیر آئے تے معاہدہ ہو رہا، قبیلے دا سردار ہے، رسول اللہ گل کر رہے ہیں، عثمان غنی لکھ رہے، لیکن صحابی کا عشق جو ہے وہ قابو نہ رہا۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، حضور جو آ گئے۔ کیوں جی؟ تو عشق پھر کی فیصلہ کیتا، وہ عشق نہیں ویکھیا بھئی معاہدہ لکھیا جا رہا، قبیلے دا سردار ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی، پیڑ تے پتھر پتے ہوئے، شکر نہ کریے کوئی معاہدہ ہوئے جان چھٹے، اتنے تو کہتے شکر ہے جی جناب حالات ٹھیک ہوئے، اتنے بعد پولیس آ گئی سی تو پھر انج ہو گیا سی تو پھر انج ہو گیا سی۔ میں کہا ایک دن بڑی ڈاڈی پولیس نہ تیرا واہ پہنا ہے، منکر نکیرہ نہ، اس دن واسطے کوئی تیاری کر لے، ایتے تے پولیس چلی بھی جائے گی تو منکر نکیرہ تو پوچھ کے جانا ہے۔ انہیں کہا دسو جی انہاں نال کی کر کے آئے وفا، اس دن واسطے کوئی تیاری کر لے، آج تے بڑا اپنی جاناں بچانا پھردا، اس دن کسے نہیں جان بچانی، اس دن مٹی پا کے تیرے منہ تے لوگا چلا جانا ہے، اس دن آنا رسول اللہ نے۔ آج تک تیرے رشتہ دار موجود ہیں، کوئی تیری ضمانت کرا لوے گا، کوئی رجسٹری دے دے گا، کوئی پیسے دے دے گا، تو اس دن صرف حضور ہی آنا ہے۔ تو انہوں نے جواب فرشتے نو دینا پینا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، دس انہاں نال کی کل انہاں دے بارے کردا رہا دنیا تے، بس اتنی بات ہے۔ آج کتنی سخت موقع ہوتے صحابی رسول کی گل کر رہے، آندے نال گل کی تھی، یا نال ہجرس، فرمایا بندرا، کیوں جی بندرا، کیوں جی انسان اور بندر، یہ انسانیت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا۔ مولوی صاحب کتنی سخت باتیں کرتے ہیں، میں کہ جی ہوں صحابی حضور کے سامنے گل کر رہے، تو میرے آقا نے نہیں فرمایا ہوئے اسید بن حضیر بندہ حوصلے سے بات کرتا ہے، تجھے پتہ نہیں میں معاہدہ کر رہا ہوں۔ میرے آقا بھی چاہتے تھے میرے غلام ایسی بات کرے۔
حضور خود چاہتے ہیں۔ حضور آئے تو عشق بھی بے قابو ہو گیا۔ وما یعن الحجرس وما بندرا اتمد رجلیک بین یدی رسول اللہ۔ میں تو حضور دے سامنے لتاں لمیاں کیتی بیٹھا، اگے کی گل کیتی، واللہ لولا مجلس رسول اللہ لانفذت خصیتیک بالرمح، اور دوسری وفی روایت لانفذت جنبک بہذا الرمح۔ فرمایا جی میں حضور دا حیا نہ ہوندا نا تو میں تیرے پیشاب والیاں نالیاں کپ دینیاں، دوسرا ہے کہ میں تیرا ڈھڈ پاڑ دینا سی۔ تینوں پتہ نہیں تو حضور دے سامنے لتاں لمیاں کیتی بیٹھا، آج جو مرضی تو آ کے کہہ دے نرم بات کرو، میں کہو صحابہ نرم کیتی بات، نرم بات اور ہوتی ہے، جب رسول اللہ کی بات آئے تو صحابی بات کیا کرتے ہیں۔ میں سامنے کیوں جی 5ویں جلد تے صفحہ نمبر 376 یہ 14 جلدان 5ویں جلد امام نے لکھیا، کیوں جی ہاں لانفاظ تو خصیت ہے کہ ترجمہ بھی نہیں ہو سکتا، میں ویسے پردے نال تقریر کر رہا۔ صحابی جڑی گل کی تھی کہتی مولوی صاحب کو بات ہی کرنی نہیں آتی، یہ دین پڑے ہوئے ہیں؟ میں کہا یہ کی پڑے ہوئے؟ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب۔ یہ جو غلام ہے نا امریکی اور جناب برطانوی غلام اور اپنے نفس کے پجاری اور رسول اللہ کے دین کے دشمن اور باغی، جن کو ان کا مسلک یہ ہے کہ قرآن اور حدیث ایسی باتیں کیوں نہیں بتاتی کہ رسول اللہ کے خلاف کوئی بات کرے تو مسلمان کہ نہیں اس کو بھی حق بنتا ہے بات کرنے کا۔ آزادی اظہار رائے پر ہم تمہاری پیشاب کرتے ہیں، ہاں جی ہاں، آزادی اظہار رائے تم اپنی ماؤں کے لیے استعمال جو کر رہے ہو وہ تھوڑی ہے، ہاں یہ آزادی تھوڑی جی تسی اپنی ماواں نال استعمال یورپ والے کر رہے ہو، ہاں جی یہ آزادی تھوڑی تسی اپنی بہناں نال جڑیاں استعمال کر رہے ہو۔ اسلام یہ ہے نبی کی طرف کوئی پاؤں بھی کرے تو اسلام کہتے ہیں اس کو ٹپ تو آڑی آزادی تے ساڑا پیشاب بھی نہیں ہوندہ، ساڑا پیشاب بھی کہتا ہے کوئی آزادی ہے۔ آزادی اظہار رائے نے پتر، اور میڈیا کیا بکواس کر رہا ہے۔ کراچی میں کل ان بدماشوں کے حق میں ریلی نکالنے کی کوشش ہوئی، وہ 3 جو بدماش انہوں نے پکڑے ہوئے گستاخان رسول، وہ کیا کہتے ہیں میں اور سانو تو بلاندے بھی نہیں، اگر کوئی میڈیا والا ہے تو سانو بشک جڑے مرضی سٹوڈیو تے بلاؤ، مولوی خادم اکیلا آ جائے گا، اسی تو حضور دی عزت واسطے جانے تو بغیر محافظوں کے آئے گا۔ لمبی چوڑی تقریر نہیں ہونی، صرف 10-15 منٹ، جتنے مرضی وڈے بدماش اینکر لے آؤ، غنڈے دین دے دشمن اور جو بکواس کرتے ہیں حضور کی ناموس کے بارے میں، میں کتا پاک رسول اللہ اکیلا ہی کافی، میں خود انہوں نے گل کرا گا، ہاں جی میں نو حدیثاں بھی لمیاں یاد ہیں تے میں پڑھے بھی ہویا، میں نو عربی بھی آندی، فارسی بھی آندی، اردو بھی آندی، ٹھیک ہے جی تے میں ایک کو انہوں کو سوال کرنا نا تو انہوں نے لگ پتے جانے۔ جنرل شاہد عزیز کہندا ہے اسی بڑے بڑے مفتی تے فقیہ خریدے، اے جدو نویں ٹی وی مشرف بنائے، جنرل شاہد عزیز اپنی کتاب وچ لکھیا، انہوں نے کہا اسی بڑے بڑے مولوی پیر تے فقیہ خریدے کہ دین ہن بیان کیویں کرنا ہے کیبلاں تے بیٹھ کے، او ہورن جڑے تسی خریدے، ہاں اے جڑا مولوی خادم بیٹھیا کرو مدح اہل دول رضا پر اس بلا میں میری بلا، کرو مدح اہل دول رضا پر اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نام، بس اور جڑے تواڈے ٹکڑے تے بک گئے، ہاں جی ہاں انہاں نوں تسی واقعی خرید لیا ہونا، لیکن محمد عربی دے غلام تسی ویکھے نہیں۔ سانو بلاؤ کیبلا تے کی کہندے جی مولوی سخت باتیں کر رہے ہیں، وہ تواڈے پیو لگدے نے جڑے مطلب حضور تے گستاخ ہیں، تسی انہاں دی حمایت وچ جلوس کڈ دیو، ہن تسی تیار رہنا ہے۔ توجہ جے لاہور وچ نہ کوئی کوشش کیتی نا تو پھر اسی یہو جے جلوس کڈا گے نا نسل بھی یاد رکھا۔ توجہ 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 گستاخاں واسطے تسی جلوس کڈنا ہے،
کہ ان کو چھوڑ دو جی. اور ان کے بارے میں تم کراچی والے ہمارے علماء مشائخ ہمارے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے جو کارکنان ہیں ہم انہیں کروڑوں سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے ان بدماشوں کی بدماشیوں کو روکا. اور یہ جو حضرت انہاں تو جڑے بکواس کیتے ہیں وہ تو قیامت والے دن شاید وہ حضور نے فرمایا جڑے متکبر لوگ ہیں نا متکبر دنیا تے تکبر کرنے قیامت والے دن انسانی شکل ہے چمٹی دی شکل ہے جنہوں چمٹی دے سائز اٹھایا جائے شکل انسان دی ہوئے گی وہ کنج اٹھائے گا خالق وہ تے مالک جاندا. قیامت والے دن کافراں نو منہ دے بل چلایا جائے گا منہ دے بل. قیامت والے دن کافراں الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم کافراں نو جہنم دے ول جدوں منہ دے بل چلایا جائے گا تے صحابہ عرض کیتی حضور منہ دے بل کیویں چلن گے کافر اے منہ جڑا حضور دے خلاف بولدا رہا اس دے بل چلنا ہے کافراں نے. تے جڑے عام کافراں انہاں دا حال ہے تے جڑے گستاخ ہیں انہاں دا کی بنے گا. تسی آج ان کی حمایت کرتے ہو اور جناب ہمیں کہتے ہو کہ جی ان کے خلاف حق میں جلوس نکالتے ہو اور پھر آگے تم کھڑے ہوتے ہو آج جی ادھر وہ جلوس انہوں نے نکالنا ہے تسی لاہور اچ کڈو. آج توجہ 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 تسی لاہور اچ کڈو اعلان کرو پھر اسی تانوں دسنے ہیں بھئی جلوس گستاخاں دے حق وچ توجہ. میں بالکل میں آخری میری زندگی دا اس دن میں شہید ہو جانا ہے اس دن. میں نے ضرورت ہی نہیں ہے زندگی دی میں ضرورت ہی کوئی نہیں ہے زندگی دی کم از کم چج دا مرتے جائے ذلیل ہو تسی کی چاہتے ہو دنیا تے امت نو برباد کرنا چاہتے ہو. یہاں تو صحابی یہ بھی نہ برداشت کر سکے اور آج تم کیسی باتیں کر رہے ہو جناب یہ جی ایسے جی آرٹ کونسل ہوگی فلان کونسل ہوگا سول سوسائٹیاں ہوگی سارے جہنم میں جاؤ جا کے یورپ اپنی ماما نو بھی لے جاؤ سارا نو لے جاؤ اتھے جا کے تمہاری سول سوسائٹی چل سکتی. پاکستان صرف رسول اللہ کے لیے بنا ہے بس. یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لیے بنا ہے. ہاں جی اگر کسی کو بہت تکلیف ہے وہ اپنی یورپ والی آزادی چاہتا ہے تو یورپ چلا جائے. یہاں تو لاکھوں قربانیوں کے بعد پاکستان کا مطلب کیا بس دستور ریاست کیا ہوگا. تم کیا چاہتے ہو کہ کوئی بولنے والا نہیں ایسے نہیں ہوگا. ہاں ایسے نہیں ہوگا. ہم بڑے فقیر لوگ ہیں لیکن غیرت میں اسید بن عزیر نے جہاں پاؤں رکھا یا آپ کے گھوڑے نے جہاں پاؤں رکھا اس پاؤں کی خاک کی برکت سے ہمارے اندر بھی تھوڑی بہت ہی چیز موجود ہے. اسید بن عزیر تو اسید بن عزیر تھے نا. یہاں تو ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں اوہ جی حالات کیسے ہو گئے. جنگ سر پر منڈلا رہی ہے 25,000 کا لشکر کھڑا ہے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں کھانے کے لیے چیز بھی کوئی نہیں. پھر بھی صحابی نے یہ نہیں کہا آج جانے دو یار آج تھوڑا سا نرم بات کر دو اور ماں بند رہا حضور دے سامنے لتا. اسید بن عزیر کیا حضور کی مسئلہ ہے. میرے آقا نے فرمایا ایسے ایسے میں ان کے ساتھ معاہدہ میرے آقا نے کچھ بھی بات نہیں فرمائی. حضور کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے حضور کے سامنے غلط بات ہو حضور خاموش نہیں رہتے. ہاں جب حضور خاموش رہے تو اس کا معنی تھا یہی کہ میرے دشمن کے ساتھ ایسی بات کی جائے جیسے اسید بن عزیر نے کی. یہ حدیث تقریری ہے یہ حدیث تقریری ہے. ہاں جی حضور نہ ٹوکے صحابی کو بات چل جائے تو مطلب یہ ہے کہ بات صحیح ہوئی ہے. میرے آقا نے پوچھا حضرت اسید بن عزیر پوچھا حضور کی مسئلہ ہے. میرے آقا نے فرمایا میں انہوں نے معاہدہ کر چھڑیا. حضرت اسید بن عزیر نے کیا ان کان امرا من السماء فامد لو. حضور اگر اللہ کا بھی فیصلہ یہی ہے اور آپ کا بھی فیصلہ یہی ہے پھر تو ٹھیک ہے آپ سلس کھجور دے دیں. اگر نہیں ہمارے لیے آپ کر رہے ہیں تو یا رسول اللہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ ہم ان کو صرف تلوار دے سکتے ہیں یعنی ہم صرف ان کو تلوار دے سکتے ہیں ہم ان کو کھجوریں دے دیں. کمال ہے بات. حضرت اسید بن عزیر گل کر رہے سن اتنی دیر سعد بن معاذ آ گئے. مومن کی بولی بدلتی نہیں مومن کی بولی نہیں بدلی. حضرت سعد بن معاذ آ گئے. حضرت سعد بن معاذ عرض کی تھی حضور ان کان الامر من السماء فامد لو. بولی ہوئی ہے اگر اللہ رسول کا یہی حکم ہے اللہ نے وہی نازل کر دیا ہے تو پھر ٹھیک ہے کریے. اگر مسئلہ یہ نہیں ہے تو پھر حضرت سعد نے گل کی تھی. حضرت سعد بن معاذ کہنے لگے حضرت سعد بن معاذ بھی
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگے گل سعد بن معاذ گل کی تھی، یا رسول اللہ قد کننا نحن وہؤلاء القوم علی الشرک باللہ و عبادت الاوثان لا نعبد اللہ ولا نعرف۔ حضور یہ جو ہمارے مقابلے میں آئے بیٹھے ہیں یہ بھی مشرک تھے، ہم بھی مشرک تھے، ہم بھی بتوں کے پجاری تھے، یہ بھی تھے، ہم اللہ کی عبادت نہ کرتے تھے، نہ ہمیں پتہ تھا اللہ کون ہے۔ اور وَهُمْ لَا يَطْمَعُونَ يَأْكُلُوا مِنْهَا تَمْرَةً وَاحِدَةً إِلَّا قِرًا أَوْ بَيْعًا۔ حضور اس وقت بھی ان کی جرت نہیں تھی کہ ہمارے شہر کی ایک کھجور لے کر یہ جائیں، ہاں ہم ان کی مہمانی کے لیے کھجوریں دیں، یہ علیحدہ تھا، یا خرید کر یہ لے جائیں۔ افحین اکرمن اللہ بالاسلام۔ حضور جب اس وقت ہم بتوں کے پجاری تھے، ہماری ایک کھجور نہیں لے سکتے، تو اب تو اللہ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت دے دی ہے۔ وَهَدَانَا لَهُ، اور ہمیں اللہ نے اسلام کے لیے ہدایت دی۔ اگلی گل حضور دا احسان بھی نہیں بھولے، اللہ ہی اللہ نہیں، وَعَزَّنَا بِكَ وَبِهِ، آپ کے ذریعے اور اسلام کے ذریعے اللہ نے ہمیں بہت بلند کر دیا۔ یہ سعد بن معاذ گل کی تھی۔ اگے واللہ لا نوتیہم اموالنا واللہ مالنا بہذا من حاجت، اللہ دی قسم ہے اسی انہاں نو کھجور شجور کوئی نہیں دینی، واللہ مالنا بہذا من حاجت، حضور سانو اس معاہدے دی لوڑ بھی کوئی نہیں، اور واللہ لا نوتیہم الا السیف، ہاں تلوار ہم ان کو دے سکتے ہیں۔ بولی ایک کوئی اتھے بھی تلوار، اتھے بھی آسمان تو گل، اتھے بھی انجے، اتھے بھی انجے، حضور ایک کون ہوندے ساڑیاں کھجورا لین والے؟ فقال رسول اللہ انت وذاکا، حضور نے فرمایا ساتھ جویں تہاڈی مرضی۔ میں ساتھ جویں تہاڈی مرضی۔ اگلی گل بہت ڈاڈی، حضرت عثمان غنی معاہدہ لکھ چکے سن، فتناول سعد بن معاذ الصحیفۃ فمحا ما فیہا من الکتاب ثم قال لیجہدوا علینا۔ سعد بن معاذ عثمان غنی کو کاغذ پکڑیا تو ان کا اتنے قلم پھیر دیتا، فرمایا اینج کر کے ختم۔ پھر انہوں نے کیا دوویں سرداراں نو، اٹھو جاؤ جا کے کرنا نے کر لو، چلو۔ انہوں نے کہڑے حالات ہیں جی، یہود و نصارہ دی ایجنٹی کردے ہوئے ہیں، پاکستان کے حالات یہود و نصارہ دی ایجنٹی تو خود کی تھی، اتنے تے حقیقت ہے حالات خراب سن۔ هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ میرے حبیب خندق والے دن تے تواڈے غلاماں نو اسی نچوڑ کے رکھ دیتا سی، ٹھنڈی ہوا چل رہی سی، پیٹوں تے پتھر بدے ہوئے سن، حالات تو اس وقت تھے۔ اگر ناموس رسالت پر اگر مگر کوئی بات ہونی تھی تو وہ موقع تھا، صحابہ کہتے حضور جان چھڑاؤ، حالات بڑے خراب ہیں۔ منافق تے کہہ اٹھے سانو اجازت دیو یا رسول اللہ، ساڑھے گھر پیچھے بڑے لگے ایتھے اسی بیٹھے ہاں، ایتھے روٹی کھان دا نہیں کچھ ہے، گھر بڑے لگے، سانو اجازت دیو۔ اللہ نے فرمایا وما ہی بعورا، میرے حبیب انہاں دے گھر لگے شوگے کوئی نہیں، ان یریدون الا فرارا، اے تے تانوں چھوڑ کے نسنا چاہندے۔ کسی صحابی نے نہیں کیا حضور ساڑھا گھر لگا ہے، حضور جب موجود ہیں گلاں کرنیاں بڑیاں آسان ہوندیاں، اگ دے شعلے بھڑک رہے ہون تے انہاں وچ پھر حضور دی عزت دی گل کر دینا۔ پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں، تسی کیتے اساں تے نہیں کیتے۔ جس ویلے حالات میں پورا رکوع کیوں جی، پورا رکوع پڑھا لگ پتہ جائے حالات کتنے ڈاڈے سن، رب نے بھی بیان کیتا میرے حبیب وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون۔ میرے حبیب اس موقع تے تواڈے غلاماں تو علاوہ کوئی ہوندا نا تو اتنا بڑا خوف سی کہ منہ والو دل باہر آ جانے سن، لیکن تواڈے غلام سن، انہاں پھر کی کیتا ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔ انہاں نسے جی گھر لگے، صحابہ جدو 50,000 دا لشکر ویکھیا، ٹھنڈی ہوا چلدی ویکھی، پیٹ تے پتھر بندے، انہاں کہا آج تے مزہ آ رہا ہے لڑن دا، ہاں جی آج تے مزہ آ رہا ہے لڑن دا۔ اللہ رسول سچ فرمایا، کیا جی تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے
دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں غزوہ خندق دے موقع تے میرے کو صرف ایک تہ بند سی جڑا صرف گھٹنے تک سی تے باقی میرے جسم تے کپڑا کوئی نہیں سی، تے حضور نے فرمایا جاؤ جا کے 50,000 لشکر دی خبر لے کے آؤ۔ تے حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں میں پھر راتی چل پیا، یہ بھی نہیں کہ حضور ایسا حالت ہے کسی اور نو بھیجو دے تو کپڑے پورے ہون، میں تو تہ بند گوڑے تک بدے ہویا۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، 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 تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ توجہ، میں ہمیشہ کرنا اسلام دی پاور کی سی، ایم عالم نے اسلام دی پاور ویکھی، آج بھی اسلام دی وہی پاور ہے۔ ایم عالم کہندا سی جدوں میں جہاز لے کے اتنے جا رہا میں ویکھے سی فرشتے آ رہے سن میری مدد واسطے۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماندے ہیں جدوں میں واپس ہویا نا، لمبا واقعہ، پھر میں فرماندے ہیں جدوں میں واپس ہویا نا انہاں دی خبر ویکھ کے تے حضور نے فرمایا اوتھے کوئی نواں چند نہ چڑھاویں، تے فرماندے ہیں میں ویکھیا تے ابو سفیان بیٹھے ہوئے تے میں تیر بار کڈیا کمان تے چڑھایا، پھر میں حضور دا فرمان یاد آ گیا۔ حضور نو پتہ سی انہیں تیر مارنا ہے تے کہندے میں جدوں مارن لگا پھر حضور دا فرمان یاد آیا، اوتھے نویں گل کوئی نہ کریں، واپس آ جاویں، بس ویکھ کے واپس آ جا۔ کہندے میں واپس آیا تے مینوں 20 شاہ سوار ملے جنہاں پگڑیاں بدیاں ہوئی سن، تے مینوں کہن لگے روکو جنیا، انہوں نے کہا دسو جی، انہوں نے کہا جا کے حضور دی بارگاہ وچ عرض کری اسی سب کچھ انہاں دا الٹا دیتا، ہن کسے نہیں آنا۔ تے میں جا کے عرض کی تھی حضور وہ 20 شاہ سوار کور سن؟ فرمایا اللہ دے فرشتے سن، اور کون سن؟ آنا فرشتے ہی ہوندا، لیکن نعرہ یا رسول اللہ دا لگے گا تے فرشتے آن گے۔ اور جڑا عافیہ صدیقی نو نہ بچا سکے، امریکہ بھی چیخ اٹھیا، کہنے لگا پاکستان دے حکمرانہ سانو خط ہی نہیں لکھیا، نہیں تو اسی کڑی چھوڑ دینی سی، دسو تسی کون ہو؟ وہ ایک اپنی دھی واسطے خط محمد بن قاسم پڑھنا تے درکنار ہے، اور سمندرہ گھوڑے سٹنے تے درکنار ہیں، وہ امریکہ خود چاہ رہا کہ آپ خط لکھو تے تہاڈی دھی چھوڑ دیندے اسی، تسی خط بھی نہیں لکھ سکتے انہوں نے، تے مڑ کے کہندے ہو پاکستان کے حالات، چلو جو بھی اوباما ہے، ہاں جی جو بھی آیا، لیکن کم از کم انہیں یہ تو سچائی بیان کر دیتی کہ سانو انہیں خط ہی نہیں لکھیا، جے لکھ دے تو اسی کڑی چھوڑ دینی سی نا۔ دسو یہ کتنے مخلصن امت مسلمہ دے نال، چلو انہاں تانوں گیس بل دینے، انہاں تہاڈیاں سڑکاں بنانیاں، میں کہندا گل وچ ہو رہے، ہاں جی جڑا اپنی دھی واسطے خط نہ لکھ سکے، یار عافیہ صدیقی کدی دھی وے جناب؟ مسلمانہ دی دھی وے، ہاں جی مسلمانہ دی دھی وے، وہ دے واسطے خط بھی نہ لکھ سکے اوباما نو، کیوں نہیں لکھیا انہوں نے خط؟ اس واسطے کہ غلام اپنے آقا نو خط نہیں نہ لکھ سکتے، یہ تو غلام ہے، خط تو لکھ سکتا ہے شہاب الدین محمد غوری لکھے، خط لکھے قطب الدین ایبک لکھے، سلطان اورنگزیب عالمگیر لکھے، کیوں جناب؟ سلطان التمش لکھے، علاء الدین خلجی لکھے، محمود غزنوی لکھے، صلاح الدین ایوبی لکھے، طارق بن زیاد لکھے، یوسف بن تاشفین لکھے، موسیٰ بن نصیر لکھے، خالد بن ولید لکھن، خط ہے نہ لکھنا ہے، غلامہ کی خط لکھنا ہے۔ اس واسطے اٹھو اے لبیک دا نعرہ لاؤ، جدوں لبیک دا نعرہ لگ جانا ہے پھر فرشتے آ جانے۔ جیڑا بندہ پلیتستان نہیں کرے، جی یہ کیا نعرہ لگا رہے ہو؟ انہوں نے کہا پترا یہی نعرہ لگنا ہے، ہاں جی یہی نعرہ لگنا ہے، ہاں یہی نعرہ لگنا ہے تو فرشتے بدر اچ بھی آ گئے، احد اچ بھی آ گئے، خندق بھی آ گئے، حنین اچ بھی آ گئے، ہاں یہی نعرہ لگنا ہے۔ ایم عالم بھی ویکھیا 1400 سال تو بعد 5 جہاز ڈائے جی انہیں، 1 منٹ ایم عالم 5 جہاز ڈائے، تو انہیں بعد 1978 جدوں گیا نا
تو کراچی یونیورسٹی خطاب کرنے لگیا تو نوجوان منڈیا نے کال یونیورسٹی منڈیا کیا انہیں کہا جناب ہے کیویں ہو سکتا تسی ایک جہاز 5 جہاز 1 منٹ سٹے 30 سیکنڈ جو نے 4 سٹے ایک نسیا نہ جدو گڑ بن دیا انہیں ویکھیا تو نسیا جی شیطان بدر چو نسیا وہ کہنے لگا انی ارام اعلیٰ ترام انہیں کہا کتنے سی تو سانو دھکا لے کے لیا ہن کی ہویا انہیں کہا توبہ کرو جو میں ویکھ رہا تو ہمیں نہیں پتا جو جبریل بھی آ گیا میکائیل بھی آ گیا اسرائیل بھی آ گیا ہاں جی توجہ ایک جہاز نٹھیا نا اس شیطان دی طرح جدوں نے ویکھیا ہاں جی کہوں جی انی اخاف اللہ اتنے کہنے لگا میں اللہ کو بڑا ڈر لگنا جب جبریل نو آندا ویکھیا کہنے لگا ڈر لگ رہا رب کو پہلے جھک چھک کے لے آیا سی انہوں دھک کے کہندا چلو میں تواڈے نال ہاں جدوں فرشتے اترتے ویکھے پھر نسیا سب تو پہلے بدر ایتھے بھی وہ جدوں جہاز نسیا نا تے ایم عالم پھر وہ پیچھے جہاز لا دیتا 4 تا 30 سیکنڈ وہ پیچھے جدوں جہاز لگیا تو انہوں جناب انہوں 5ویں نو سٹ دیتا 1 منٹ منڈیا نے کہا جھوٹ مارنا تو بھئی 1 منٹ 5 جہاز جنگی بندہ سٹ سکنا ایم عالم اور تیری قبر تے بھی لکھاں سلام اور شہرہ تو گل تکید اے نہیں نکیتا میں بڑا تجربہ کار سی دے صحابہ انجے کہنے سن تجربہ شجربہ کوئی نہیں گل وچ ہو رہے ایم عالم یہ نہیں کیا میں بڑا مہارت سی میں بڑی تربیت لئی سی بڑی انہیں کہا گل وچ ہو رہے انہیں کہا کی گل ہے انہیں کہا جب میں جہاز لے کے اتر ٹریا تو میں اپنی اکھ نال ویکھیا اللہ دے فرشتے آ رہے سن تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے 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 عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب